السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بانی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 44۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوئٹہ بلوچستان۔ اگلی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہمدان قریشی نے ہسپتال کا دروازہ پار کیا۔ ہسپتال سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، 24 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور ہمارا کو ہوش نہیں آیا تھا۔ اردشیر نے ہمدان قریشی کو بلا لیا تھا، اسے بلانا ہی پڑا تھا۔ وہ ہمارا کا لیگل گارڈین نہیں تھا، اسی لیے ساری صورتحال ان کے گوش گزار کی۔ وہ کتنی ہی دیر ہمارا کے پاس بیٹھے رہے، اس کا چہرہ چوما، اس کے ہاتھ چومے جیسے اپنی غیر موجودگی کا کفارہ ادا کر رہے ہو۔ اردشیر نے آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے ملامت کرنا چاہیں گے، اسی لیے وہ انہیں باہر چلنے کا کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں باہر بینچ پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہسپتال کی راہداری میں ہر سو خاموشی کے پہرے تھے، ایک طرف دھندلی بتی کی زرد روشنی اور دوسری طرف کھڑکی سے ٹپکتی رات کی خنکی۔ اردشیر نے کوٹ کے کالر کو ذرا سا ٹھیک کیا اور ہمدان کی قریشی کی طرف دیکھا جو ابھی تک اپنے آنسو سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں سر، وہ اس حادثے کی ساری ذمہ داری لے چکا تھا۔ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں، میں سن رہا ہوں۔ ہمدان صاحب نے مڑ کر اسے دیکھا، انہوں نے ان سنہری آنکھوں میں کبھی اتنی شرمندگی نہیں دیکھی تھی۔ میری کیا مجال کہ سردار کے علاقے میں بیٹھ کر اسے ہی ملامت کروں، میں صرف اپنی بیٹی کو صحیح سلامت یہاں سے واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی میری آنکھوں کی روشنی ہے اردشیر، میں اس روشنی کو بجھنے نہیں دے سکتا۔ اردشیر خاموش رہا۔ مجھے لگتا ہے میں ہمارا کا باپ بننے کے قابل نہیں ہوں، شاید کبھی ٹھیک سے باپ ہونے کا فرض بھی ادا نہیں کیا۔ کیا اس کی ماں مثالی عورت تھی، لیکن میں مثالی باپ نہیں بن سکا۔ میں اپنی بیٹی کو اڑنے دینا چاہتا تھا، مجھے اسے قابو کرنے کا یا اسے اپنا عادی بنانے کا جنون نہیں تھا۔ اب لگتا ہے بیٹی کی پرورش میں غلطی کر بیٹھا۔ اس کی پرورش کی ساری ذمہ داری اس کی ماں پر نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ میری بیٹی ماں کی بات ماننے والی ایک کٹ پتلی بن گئی ہے۔ نائلہ اسے کہے ڈائٹ کیا کرو تو وہ کھانا پینا چھوڑ دے، نائلہ اسے کہے وہ کھایا پیا کرے تو وہ اوور ایٹنگ کرے گی۔ نائلہ اسے کہے میں نے آپ کے کہنے پر مسز نائلہ کے بارے میں چیک کیا ہے سر، وہ الفا سیکیورٹی والوں کا کوئی پیسہ منی لانڈرنگ میں استعمال نہیں کر رہی ہے، وہ میڈم کی گیلری کا پیسہ منی لانڈرنگ میں استعمال کر رہی ہے۔ اس نے بات کا رخ موڑ دیا۔ وہ ہمارا کی بے بسی اور استحصال کے قصے اس کے باپ کے منہ سے نہیں سننا چاہتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے یہ سب اسے بھی نظر آتا رہا تھا، اسی لیے وہ اس نے بات کا موضوع بدل دیا۔ میں نے کہا تھا نا وہ کچھ غلط کر رہی ہے۔ ہمدان صاحب اپنے درست اندازے پر کچھ ملال زدہ ہوئے۔ اردشیر کو جب انہوں نے یہ کام سونپا تھا تو اس نے انکار کر دیا تھا کہ وہ خاندان کی چھان بین نہیں کروا سکتا، لیکن ہمدان قریشی اسے منا کر ہی اٹھے تھے۔ مجھے ساری تفصیلات سے آگاہ کرو، میں نے سارے لین دین کا نقشہ کھنگالا ہے۔ میڈم کی گیلری کے گرد کرپشن کا جال بنا جا رہا ہے جس میں کئی اندر کے لوگ ملے ہوئے ہیں۔ گیلری کی آمدنی جو دستاویزات میں دکھائی جا رہی ہے وہ اصل فروخت سے کم از کم 3 گنا بڑھا چڑھا کر درج کی گئی ہے۔ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ کریٹو رسک ہے، لیکن اعداد شمار بتاتے ہیں کہ چیک اور نقدی کی کوئی معقول شرح نہیں ہے جس سے میڈم کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان پر زیادہ ٹیکس اور شاید بعد میں فراڈ اور دھوکہ دہی کا مقدمہ چل سکتا ہے۔ پیسہ بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے آتا ہے اور بینک رکاوٹ عبور کرتا ہے، پھر وہ ایک دو چھوٹی کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے جو صرف کاغذی کمپنیاں ہیں۔ یہ کمپنیاں بظاہر گیلری کو سروس چارج کرتی ہیں جیسے کنسلٹنگ فیس، شپنگ اینڈ ہینڈنگ فیس، ریسٹوریشن پروجیکٹس وغیرہ۔ جانچ پڑتال کے بعد میری نظر میں چند فیک انوائسز بھی آئی ہے۔ ان انوائسز کے پیچھے ایک ہی چینل نظر آیا جس کا اختتام الفا سیکیورٹی کے چند نامور
ایگزیکٹوز کی نجی نکاتوں میں ہوتا ہے۔ حمدان قریشی بہت غور سے ایک ایک تفصیل سن رہے تھے۔ مادے کی شکلوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد رقم باہر منتقل ہوتی دکھائی دی ہے۔ چھوٹی چھوٹی ٹرانسفرز جنہیں ایک سرکٹ بنا کر ایک تیسری دنیا کے ملک کے ٹرسٹ اکاؤنٹ میں جمع کیا جا رہا ہے۔ وہاں سے رقم کبھی لگژری پراپرٹی کی صورت میں تو کبھی آرٹ کی جعلی نیلامیوں کے ذریعے قابل قبول سرمایہ کاری میں بدل جاتی ہے۔ چند مشکوک نیلامیوں کے ریکارڈ ملے ہیں جن میں بولی لگانے والے ہر بار بدلتے رہے اور اصلی بائڈرز واضح نہ ہو سکے۔ وہ بولیاں اندرونی تھیں تاکہ رقم کا رنگ بدلنے کی کوشش کی جا سکے۔ اردشیر نے ٹھہر کر حمدان صاحب کی طرف دیکھا، شاید وہ کوئی سوال کرے۔ پیسے کا ایک حصہ ظاہری طور پر چیریٹی اور فنڈز میں جاتا دکھائی دیا۔ مقامی خیراتی اداروں کی طرف سے بھی فنڈز دیے گئے جو باہر سوشل ویلیو کا تاثر دیتے ہیں، لیکن ریکارڈ چیک کرنے پر وہی عطیات راؤنڈ ٹرپنگ کے طور پر ایک چھوٹی کمپنی کے ذریعے واپس آتی دکھائی دی۔ ایک بیرون ملک ڈیلر کا نام سامنے آیا ہے جو کسی آف شور ٹرسٹ سے منسلک ہے، یعنی ایک طویل عرصے سے یہ تمام منی لانڈرنگ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اتنی بریفنگ کے بعد آپ ثبوت مانگیں گے تو انوائسز، بینک ٹرانسفرز کی سیریز، نیلامیوں کے لاگ اور چند پارٹنر کمپنیوں کے شیئر ہولڈرز کے نام آپ کو میل کر دیے ہیں۔ اب آپ آگے بتائیں میرے لیے کیا کام ہے؟ ایک باس ہونے کے علاوہ امارات تمہارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وہ جو بڑے انہماک سے انہیں سمجھا رہا تھا ایک دم چونکا۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، اس کا لہجہ سادہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ وہ پل بھر کو اپنے دل کا حال سنا دیتا اگر وہاں حمدان قریشی نہ بیٹھے ہوتے۔ اردشیر نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ بس اسی گفتگو کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ اس گفتگو کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ ایک جوان لڑکی کا باپ ایک لڑکے سے اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا کیوں پوچھے گا جبکہ وہ خود ایک کنزرویٹو ہو؟ میں جوان لڑکا ہوتا تو ضرور بتاتا۔ حمدان قریشی ہنس دیے۔ پسند کرتے ہو اسے؟ جی۔ اس کا چہرہ عجیب سے احساس سے سرخ پڑا اور اس کی سنہری آنکھیں مزید سنہری ہو گئیں۔ حمدان صاحب زیر لب مسکرائے۔ میں نے فارسی تو نہیں بولی سردار صاحب۔ میڈم کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ بلا وجہ اندازے مت لگائیں۔ سچ پوچھو تو تم سے اچھا کوئی جوڑ لگتا ہی نہیں امارا کے لیے۔ کیوں، مجھے میڈم نائلہ سے پٹوانا چاہتے ہیں؟ تم ہاں تو کہو۔ میں ہاں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میڈم مجھے اپنا دوست سمجھتی ہے اور آپ میرے بابا کی جگہ پر ہے۔ کسی ایسے کام کے لیے مت کہیے گا جو میں اچھے سے پورا نہ کر سکوں۔ حمدان صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ ابھی اسے وقت دینا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، میری کار میں فائل رکھی ہے۔ سرداروں سے دوستی انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ تمہارے باپ کے قاتلوں کی ایک کڑی ڈھونڈ لایا ہے سردار۔ شکریہ حمدان سر، میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ حمدان صاحب خاموش رہے۔ وہ اس سے احسان کرنے کے بدلے احسان نہیں مانگ سکتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو اتنا ارزاں نہیں سمجھتے تھے کہ کسی سے سفارش کر کے اسے بیاہیں۔ کیا میں آپ کے بندے سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ آج کل وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، اس کے کشمیر واپس جانے سے پہلے مل لینا، انہوں نے خوش دلی سے بتایا۔ اردشیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ وہاں سے اٹھنے کے لیے پر تول رہا تھا تاکہ وہ امارا کے بارے میں مزید کچھ نہ کہے۔ نائلہ کی کرپشن پر نظر رکھو، انہوں نے اسے اگلا کام تھمایا۔ گھر کا معاملہ ہے، آپ خود دیکھ لیں تو زیادہ بہتر نہیں؟ بات باہر نکلی تو بہت بدنامی ہوگی، آپ کے گھر کی دونوں خواتین کا نام خراب ہوگا۔ حمدان صاحب نے ہنکارا بھرا۔ اردشیر کوئی نتیجہ اخذ نہ کر پایا کہ وہ آگے کیا کرنے والے ہیں۔ اسلام آباد، پاکستان۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں موجود جعفر ریاض کے وسیع و عریض گھر میں جہاں درختوں کی قطاریں کسی خواب کی مانند ترتیب دی گئی تھی، گیٹ کے باہر سیکورٹی گارڈ چوکس کھڑے تھے۔ یہ وہ گھر تھا جس میں طاقت کی خوشبو بسی ہوئی تھی، جہاں آسائشیں اور تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جہاں لوگ سکون سے رہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے سر پر ایک ایسا سایہ ہے جو انہیں ہر نقصان سے بچا لے گا۔ نرم گھاس، رنگ برنگے پھولوں کی قطاریں، پانی کے فوارے، گھر کے اندر کا منظر باہر کی دنیا کی تلخیوں کے بالکل مختلف تھا، جیسے یہاں کوئی غم آ کر راستہ بھٹک جاتا ہو۔ اس شاندار گھر کے اندر ایک ایسی حقیقت دفن تھی جس پر سے کوئی پردہ نہیں ہٹاتا تھا۔ داخلی دروازے سے وہ اندر آ رہا تھا جس کے آنے کی خبر 2 دن پہلے جعفر ریاض سب کو دے چکے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ رہا تھا جب
पीछे से किसी की आवाज़ पर रुका। तुम बालाज हो? उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो एक दरमियाने कद की लड़की स्याह कमीज शलवार के साथ दुपट्टा गले में डाले सीढ़ियों के आखिरी जीने पर खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा। ओह माय गॉड, तुम तो सच में पहचाने नहीं जा रहे। तुमने मुझे पहचाना। मैं नादिया, अशर खानज़ादा की बेटी। वो लड़की उसी की हम उम्र थी जो मुस्कुराकर उससे अपना तारुफ करवा रही थी। बचपन में कभी ये नाम सुना तो था लेकिन उसे याद नहीं था। उसने महज सर हिला दिया। तुम कहाँ रह रहे हो? घर पर रहा करो ना, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाया करेगी। वो बेहद दोस्ताना अंदाज में कह रही थी जैसे अरसे से उनके दरमियान दोस्ती का रिश्ता बरकरार हो। मैं अपने वालिदैन से मिलने आया हूँ, उसने खौफ से कहते हुए जैसे जान छुड़ानी चाहिए। वो तो मैं जानती हूँ, जमान चाचू तो 2 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, क्योंकि जाफर ताया ने कहा था तुम आओगे। और मैं क्यों आऊँगा? उसने अचंभे से पूछा। तुम्हें ज़मीना के केस में उनकी गवाही चाहिए ना, इसीलिए। बाला चंसानी कुछ बोल न सका। वो पहले से कैसे जानते थे और नादिया को कैसे इल्म था? हाँ चाहिए थी। तुम्हें कैसे इल्म? सभी जानते हैं, तभी तो कह रही हूँ घर में रहा करो। कातिल पकड़ने में आसानी होगी। क्या तुमने वो मुहावरा नहीं सुना कि दोस्त को करीब रखते हैं तो दुश्मन को करीब तर? तुम हो कौन? वही जिसके लिए बचपन में ज़ाफ़रान से मार खाते थे। महाराज के दिमाग पर बचपन की कोई भूली बिस्सी याद टकराई। वो हैरान हुआ। वो पहली लड़की थी जो उसकी दोस्त बनी थी। फिर अचानक वो हंस दिया। मैं कितना वियर्ड था, तुम जैसी दोस्त बनाई और मार खाता रहा। उसने हंस कर कहा। आह, वो कितने अरसे बाद हंसा था। अभी भी वियर्ड हो, बस फ़र्क इतना है कि अब कुछ हैंडसम टाइप भी हो गए हो। बिला वजह तो इतनी बात तुमने मुझसे नहीं की होगी। मुद्दा क्या है? तुम मुझे बाकी घर वालों जैसा समझ रहे हो। वो खफा हुई। उनके साथ रहती हो उन्हीं जैसी होगी। मैं यहाँ नहीं रहती, हॉस्टल में रहती हूँ। हैरत है, तुम्हारे अब्बा कैसे मान गए? तावीज़ करवाए है। वो हंस दिया। बेटी की मोहब्बत की तावीज़? वो फ़ख्र से बता रही थी। वो चौंका। उसे कुछ याद आया। वो उससे माजरत करता ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गया। इस घर में पहली मर्तबा किसी को मुस्कुराकर बात करते देखा था। वो ड्राइंग रूम में आया तो ठंडी खुशबू हवासों पर छाती महसूस हुई। अंदर हॉल में क्रिस्टल के फानूस लटक रहे थे। नरम कालीन ज़मीन पर बिछे थे। दीवारों पर बड़ी पेंटिंग्स आवेजा थी। एक कोने में प्लाज्मा टीवी पर बेआवाज़ न्यूज़ चल रही थी। इलायची की महक से कमरा मुअत्तर हो रहा था। वो सलाम के बाद चंद पल इर्द गिर्द की बातें करता रहा। माँ उससे सेहत के बारे में सवाल करती रही और वो जवाब देता रहा। मैं केस के सिलसिले में आपके पास आना चाहता था। आप मेरा साथ ना दें तब भी मैं उम्मीद करता हूँ आप दोनों मुझसे सच बोलेंगे। केस में आप दोनों की गवाही बेहद ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप अदालत को सच बताएं। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका अंदाज़ बेहद धीमा था। वो भी बेटी की मोहब्बत के तावीज़ करने लगा था। बालाज मरने वालों के बारे में ज़्यादा कुरेदने का फ़ायदा नहीं होता। जो होना था हो गया। ज़मीना के साथ जो हुआ माजी हो गया। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तुम उसके लिए क्या लड़ रहे हो जिसने खुद अपने हाथों से अपनी जान ली? ज़मान गुल खानज़ादा ने टालने वाले अंदाज में कहना शुरू किया। वो बेटी थी आपकी, ये मत कहिएगा उसने खुदकुशी की थी। वो कदरे जज्बाती सा बोला। माँ की आंखों में एक लम्हे को नमी झलकी और उन्होंने फ़ौरन नज़रें झुका ली। वो अपने दिल की बात ज़बान पर लाने से डर रही थी। वो बालाज को इस केस से हट जाने के लिए वास्ते देना चाहती थी, लेकिन वो अपने बागी खून को जानती थी। ये सब तुम्हारा वहम है कि उसे कत्ल किया गया है। हमने जो देखा जो सुना वो सब यही था कि उसने अपनी जान खुद ली है। माँ के कहने पर बालाज की आंखों में सर्द महरी दर आई थी। मैं आपसे लड़ने नहीं आया, मैं मदद मांगने आया हूँ, आपकी बेटी के कातिल को तलाश करने के लिए। आपके पास मौका है कि सच बोले, बस एक बार, सिर्फ एक बार। उसने नरमी से कहते हाथ जोड़ लिए। माँ उठकर बेटे तक आई और उसके बंधे हाथ खोले। हमें गुनहगार मत करो। उन्होंने उसके हाथ चूमे। वो माँ के पास से उठ गया। उसे जज्बाती नहीं होना था, वरना वो दिमाग से काम नहीं ले पाएगा। वो माफ़ कर देगा और उसे इतना मेहरबान नहीं बनना था कि अपनी बहन के कातिल को माफ़ कर देता। ठीक है, अब मैं जो सवाल पूछूं मुझे उसका सच सच जवाब दीजिएगा। उसने फ़ोन खोला और वहाँ केस नोट्स के नाम से रखी फ़ाइल को खोला और उसमें लिखने लगा। जब 10 साल बाद ज़मीना आपके सामने आई तो आप दोनों ने कैसा महसूस किया था? क्या आपका दिल भर आया था? क्या आपने उसके माथे को चूमा था? क्या आपने उससे गले से लगाया था? उसकी आंखों में पुरानी शरारतें ढूंढी थी आपने उसके साथ मुझे देखने की तौका तो की होगी।
ماں نے لب بھیج لیے، ان کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ کیوں اپنی ماں کو تکلیف دے رہے ہو؟ زمان خان زیادہ سنجیدگی اور کاٹ کھانے والے انداز میں بولے۔ ایسی باتیں نہ کرو بالاج، دل کٹتا ہے۔ بالاج نے ان کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ پھر آپ نے اسے دوبارہ جانے کیوں دیا؟ آپ تو اسے روک سکتے تھے نا۔ کیا ایک لمحے کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے؟ پھر کہیں بچھڑ نہ جائے۔ زمان صاحب صوفے پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ ان کے چہرے پر سختی اور خوف کا ملا جلا رنگ تھا۔ وہ ضدی تھی، اس نے جانے کی ٹھانی تو کوئی نہ روک سکا۔ ماں اب لاغر و لاچار نظر آتی تھی۔ بالاج نے نظریں پھیر لی۔ وہ مہرنگ کے کہے پر پھر عمل نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے تلخ ہو رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کو دلاسا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ ان سے یوں دور کھڑا تھا جیسے ان کے لیے نامحرم ہو۔ کہاں گئی تھی؟ آپ نے تو ایڈوکیٹ مہرنگ سے کہا تھا کہ وہ یہاں نہیں سندھ گئی تھی۔ سندھ میں کون تھا اس کا؟ اس کے لہجے میں سختی اتر آئی تھی۔ وہ یہاں تھی اور آپ نے سچ چھپایا۔ کیسی ماں ہے آپ؟ بیٹی کے قاتلوں کو بچا رہی ہے۔ ماں کے ہاتھوں میں پکڑی تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے تیزی سے کھسکنے لگے۔ ان کے کانپتے ہاتھ وہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ پاس جا کر اپنی ماں کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا، ڈھیٹ، بے حس اور خود غرض۔ میں نے تب وہ سب مجبوری میں کہا تھا۔ میں اس کی دوستوں کا برا نہیں چاہتی تھی۔ گھر میں سب کو یہی بتانے کا کہا گیا تھا کہ کسی سے اسلام آباد والے دنوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ جعفر سائی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات باہر نکلے۔ میں نے ایسا اسی لیے کہا تاکہ معاملہ دب جائے۔ وہ دوبارہ اس گھر میں واپس نہ آئے، وہ تیز تیز کہتی جا رہی تھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس ایک جھوٹ نے پورا سچ دفن کر دیا۔ اگر آپ شروع میں سب کو سچ بتا دیتی تو آج کیس اتنا پیچیدہ نہ ہوتا۔ اور اب تم اس وکیل کے لیے اپنی ماں سے بحث کرو گے؟ 10 سال بابا، 10 سال! اولاد کو اتنے سالوں بعد سامنے پا کر انسان کے قدم جم جاتے ہیں۔ وہ وقت روک لینا چاہتا ہے، اولاد کو دیکھتے رہنا چاہتا ہے۔ لیکن آپ دونوں نے ایسا کیوں نہ کیا؟ ایسا کون سا جادو کروایا ہے آپ کے بھائیوں نے آپ پر کہ آپ نے اپنی اولاد کو فراموش کر دیا؟ ہم وہاں کس حالات میں رہے آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا۔ کتنی راتوں کو ہم نے کھانا نہیں کھایا آپ کو اندازہ بھی ہے۔ پاکستان نہ آ کر وہی اولاد نافرمان ہو گئی جس سے آپ دونوں والہانہ محبت کرتے تھے۔ سب ٹھیک تو چل رہا تھا، کیوں ہماری ہیپی فیملی کو توڑا؟ کیوں پاکستان آنے کی ضد کی؟ زرمینہ بری ہو گئی کیونکہ وہ آپ کی مرضی خود پر مسلط نہیں کر سکی۔ میں برا ہو گیا کیونکہ میں نے کبھی آپ کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکایا کہ آپ دونوں نے 16 سال میری پرورش کی۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی، وہ ہانپنے لگا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اگر کچھ مزید بولتا تو کوئی بعید نہیں تھی کہ رونے بھی لگ جاتا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی اولاد کے مقابلے میں بڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں، اس میں اولاد کی بہتری ہوتی ہے۔ زمان صاحب کا جملہ اس کے سینے میں تیر کی طرح لگا۔ آپ کے کس فیصلے میں آپ کی اولاد کی بہتری ہوئی بابا؟ وہ شدت غم سے چیخا اور اپنا فون زمین پر دے مارا۔ اس کی ماں سہم گئی۔ میری ٹین ایج مجھے ہرٹ کرتی ہے بابا، کیونکہ مجھے یہی ڈر تھا کہ میری بہن کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اگر اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی برتی تو ساری زندگی پچھتاؤں گا اور وہی ہوا۔ ذرا سی بھول ہوئی اور اسے مار دیا گیا۔ جانتے ہیں میں خود کو اس کا قاتل سمجھتا ہوں، جانتے بوجھتے میں نے اسے یہاں آنے دیا۔ اس کی ماں نے اٹھ کر اس کے پاس آنا چاہا اور وہ جا کر صوفے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ دونوں کو زرمینہ کے بارے میں پہلے سے علم تھا، اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا ہے آپ دونوں کو پتہ تھا نا، ورنہ 10 سال بعد بیٹی کو پا کر ماں باپ کبھی یوں خاموش نہیں رہتے جیسے آپ دونوں خاموش ہیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے اور زرمینہ کے حصے میں آپ جیسے والدین آئے۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ وہ لفظوں سے مارنے کے فن میں خوب آف تھا اور اس نے اپنے والدین کو لفظوں سے مار دیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، خاندان کے خلاف جا کر تم کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ زمان پر گویا اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ اس روز کیا دن تھا بابا جب زرمینہ یہاں سے گئی تھی؟ کیا تاریخ یاد ہے آپ کو؟ آئندہ اس گھر میں آؤ تو اپنی وکالت باہر رکھ کر آنا۔ زمان اٹھ کھڑے ہوئے جیسے اس تفتیش سے تھک چکے ہو۔ کیا آپ دونوں کو تاریخ یاد ہے؟ اس کی ٹھہری ہوئی آواز سخت ہو گئی۔ شاید 11 تاریخ تھی یا 12۔ ماں نے جلدی سے کہا، مبادا دونوں جھگڑنے ہی نہ لگے۔ 11 یا 12۔ ٹوسٹ۔
سندھ والے گھر میں اس کی کوئی انٹری نہیں ملی۔ اب مزید جھوٹ بول کر آپ دونوں میرے شک کا دائرہ وسیع کریں گے اور مجھے آپ دونوں کو بھی ملزمان کی فہرست میں رکھنا پڑے گا، وہ بے لچک انداز میں کہہ رہا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بد نصیب انسان، ماں باپ پر ایسے الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ زمان کا غصہ سوانیزے پر چڑھ گیا، ماں کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ شاید یہ حقیقت ہو، اگر آپ سچ بول رہے ہوتے تو تاریخیں بھولتے نہ جھوٹے پتے دیتے۔ ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہیں آگ کرتا ہوں۔ آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ بالاج نے بے حد شوق سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ماں اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ وہ زمان کی منت کرنے لگی کہ ایسا نہ کرے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بہے جا رہے تھے۔ اپنی بیٹی کے قاتل کی پشت پناہی کر کے کون سا تمغہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ بابا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس رات آپ بھی وہاں موجود تھے؟ ماں بے بسی سے اپنا سر پیٹنے لگی۔ اس نے اذیت سے ماں کو دیکھا۔ آپ بھی شریک جرم تھے نا بابا؟ اس نے ماں سے نظریں ہٹا لی۔ اس نے پرواہ نہیں کی کہ انہیں اس کے الفاظ مار رہے ہیں۔ بیٹی تھی وہ آپ کی، اگر مار دیا تھا تو کم از کم اسے دفن تو کر دیتے۔ کیوں اسے جعفر ریاض کے آدمیوں کے حوالے کیا تھا؟ کیوں اس کی لاش کی بے حرمتی ہونے دی؟ زمان کا چہرہ سرد پڑ گیا۔ وہ چیخ رہا تھا، یہاں سے دفع ہو جاؤ اب بھی، اور اب ہم مر بھی جائیں تم ہمارے جنازے کو کندھا دینے مت آنا۔ زمان صاحب نے اپنی بیوی کو خود سے لگایا جو زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح خالی ہاتھ رہا تھا۔ اسے غلط فہمی لے ڈوبی تھی کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں زرمینہ گل کے والدین کو بھی اس کے قتل کیس میں شامل تفتیش کرنے والا ہوں۔ چلتا ہوں۔ وہ اعلان کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل رہا تھا اور پیچھے موت کی خاموشی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ بیٹی کی محبت کی تعویذ تو چلا آیا تھا لیکن اپنی محبت ختم کر آیا تھا۔ وہ راہداری سے نکل رہا تھا جب نادیہ پھر سے سامنے آئی۔ تمہارا نمبر مل سکتا ہے ہینڈسم؟ وہ پہلے کی طرح چہک رہی تھی لیکن بالاج کا چہرہ اس وقت برف کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ آئندہ میرا راستہ مت روکنا، وہ تلخی سے کہتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ بیرونی اسٹیپ اترتے اسے زعفران کے ساتھ میخائیل نظر آیا۔ آج کا دن ہی برا تھا۔ وہ آگے بڑھا تو زعفران نے اس کا راستہ روکا۔ بڑے گرم مزاج لگ رہے ہیں جناب کے۔ وہ ایک پل کو بھی نہ رکا اور اسے کندھا مارتا اس کے پیچھے کھڑے میخائیل تک آیا۔ زعفران کمینی سی ہنسی ہنستا اس کی جانب مڑا۔ وہ ابھی تک بائک کے ساتھ ہوئے سلوک پر اس کی جانب سے خاموشی محسوس کر سکتا تھا۔ لچھے گور کیا پرادو چمسلات کیا لوش، کڑوی سچائی میٹھے جھوٹ سے بہتر ہے۔ میرے سننے کا خوف ہے بالاج؟ زعفران بڑے مزے سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں تمہارے ملازم سے کہہ رہا تھا کہ اپنے کتے نما مالک کو پٹا ڈال کر رکھا کرو، میرے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے۔ زعفران کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا کہ بالاج لعنت بھیجتا، ایک آخری نگاہ میخائیل پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ کوئٹہ بلوچستان۔ حویلی کا وہ کمرہ نرم روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ کھڑکی کے باہر کوئٹہ کی شام ڈھل رہی تھی۔ پہاڑوں کی پرچھائیاں گہری نیلاہٹ میں ڈوب رہی تھی۔ ہلکی ہوا پردوں کو چھو کر اندر آ رہی تھی جس میں مقامی سندل اور مٹی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ امارا آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ وہ باریک کڑھائی والے غرارہ نما شلوار اور لمبے گلے والی قمیض میں ملبوس تھی۔ اس نے ایسے کپڑے کالج یونیورسٹی میں چند ایک مرتبہ کلچر ڈے پر پہنے تھے۔ اب اس نے اتنے عرصے بعد ایسا لباس پہنا تو اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس لباس کو محسوس کرنا چاہتی تھی لیکن دور کہیں سے آتی گولیوں کی آوازیں اسے خوفزدہ کر رہی تھی اور بس خاموشی سے کسی روبوٹ کی طرح تیار ہو رہی تھی۔ گہرے نیلے اور مٹیالے امتزاج والے مقامی لباس کے ساتھ اس کے کانوں میں چھوٹے سے جھمکے پہن رکھے تھے۔ بیڈ پر ایک چادر رکھی تھی جس پر کناری کی باریک سی کشیدہ کاری تھی۔ وہ بیڈ تک آئی اور چادر اٹھا کر دائیں شانے پر رکھی۔ واپس آئینے میں اپنی ہی تشبیہ دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ٹھٹک گئی۔ وہ امارا جو ہمیشہ جدید لباس اور ایگزیکٹو سوٹ میں رہتی تھی آج بلوچوں کی مقامی لباس میں کچھ اور ہی تاثر دے رہی تھی۔ وہ اس دیسی لک میں خود کو پیاری لگ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بجا تو وہ چونکی۔ اس نے بے اختیار دوپٹہ ٹھیک کر کے اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازے میں اردشیر اساتذہ تھا۔ اس کے قدم دہلیز پر ہی رک گئے۔ وہ ایک پل کو اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ سامنے کھڑی امارا مقامی لباس میں نہ جانے کیوں اسے بھی پیاری لگ رہی تھی۔
آ जाओ शेर। उसने अपना साँस बहाल करके उसे अंदर आने की इजाज़त दी। उसने कितने दिनों बाद अपनी आवाज़ सुनी थी। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? अर्धशेर ने बमुश्किल अपने लहजे में बशाशत लाते हुए कहा। बेहतर हूँ। वो कमरे में मौजूद सोफ़े की जानिब आ गई। हमदान साहब तो आपकी वजह से बाउंड होकर रह गए, अभी भी किसी मीटिंग में फंसे हुए हैं। वो उसका मूड बहाल करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हारा घर प्यारा है? अर्धशेर ने इस बात में सर हिलाया। क्या इन सब का जनाजा हो गया? वो जिस बारे में बात करना चाहती थी उसी बारे में पूछ बैठी। मकामियों का जनाजा चंद दिन पहले हो चुका था। काशिफ और उमर का कल शाम जनाजा हुआ। हमें वहाँ होना चाहिए था अर्शेर। अल्फा सिक्योरिटी के बहुत से लोग वहाँ थे, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ। वो मुझे बचा रहे थे। मुझे वहाँ होना चाहिए था। उसकी ऊंची आवाज़ ऊंची हो गई। गिल्ड उसे अपनी लपेट में लेने लगा। दूर कहीं से गोलियों की आवाज़ें हुनूर सुनाई दे रही थी। अमारा ने खिड़की की जानिब देखा। आपकी तबीयत को संभल जाए तो हम भी चले जाएंगे, अदशे ने नरमी से कहा। क्या यहाँ हर वक्त ऐसा ही होता रहता है? हर वक्त गोलियाँ चलती रहती है। पिछले 1 घंटे से मुसलसल फायरिंग की आवाज़ आ रही है अर्शेर। क्या ये लोग मासूम लोगों को मारना बंद नहीं कर सकते? कौन सी फायरिंग की आवाज़? अर्शे ने हैरत से पूछा। उसका इलाका खासा पुरसुकून था। कहीं से गोलियों की आवाज़ कम से कम उसे सुनाई नहीं दे रही थी। क्या तुम सुन नहीं रहे? यहाँ खिड़की के पास से इतनी आवाज़ें आ रही थी। मैंने खिड़की बंद की तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अर्शे उसे देख कर रह गया। वो अभी तक शौक में थी और लाशऊरी तौर पर उसी रात के बारे में सोच रही थी। आप यहाँ महफूज हैं मैडम। ये गोलियों की आवाज़ें दूसरे गांव से आ रही है। अर्धशेर ने उसकी बात मान ली। उसे ये मानने दिया कि हाँ, कहीं ना कहीं गोलियां ही चल रही है। वो उसे किसी किस्म की मॉरल एनर्जी का शिकार होता नहीं देख सकता था। दरवाज़ा नॉक हुआ और आलिया अंदर आई। ये वही कजिन थी जो अर्धशेर के कहे के मुताबिक हमारा का ख्याल रख रही थी। कमरे में अर्धशेर को देखकर उसकी आंखों में नागवारी झलकने लगी, जो उसने छुपाने की कोशिश भी नहीं की थी। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी, लेकिन अंदाज ऐसा जैसे महज एक फ़र्ज अदा कर रही हो। सरदार, इस घर में और भी लोग हैं जो आपकी नज़र करम के मुंतज़िर हैं। निशी कल से आई हुई है और आप या तो बाहर होते हैं या इस कमरे में। बाकी सारे काम छोड़कर आपकी दुनिया बस इसी कमरे में क्यों सिमट गई है? उसने बलोची बोलने का भी तरदद नहीं किया था। अर्धशेर उसके सामने अक्सर उन लोगों से बलोच ज़बान में बात किया करता था और वो सब भी ऐसा करते, लेकिन अभी उसकी बात सुनकर अमारा का चेहरा सुर्ख पड़ा। अर्धशेर ने माथे पर तेवरी लिए आलिया को देखा। वो अमारा के सामने ऐसी बात पर शर्मिंदा हुआ करता था। मैं निशी से मिल चुका हूँ। बाकी लोग मेरी नज़र करम के बगैर भी खुश खुर्रम है, और आइंदा जब बात करो तो सोच समझ कर बोलना। उसने मेज़ को देखते हुए बेहद संजीदगी से कहा। उसका लहजा सख्त था। आलिया ने महसूस किया हो ना हो, अमारा ने ज़रूर महसूस किया था। वो अभी तो इतनी नरमी से बात कर रहा था। बहरहाल अम्मा ने आप पर ये बात वाज़ेह करने को कहा है कि हमारे घरों में नामहरम और मर्द और औरत एक कमरे में इकट्ठे बैठे तो उनकी इस फाल को गलत नज़रों से देखा जाता है और कड़ी सज़ा दी जाती है। आपकी मेहमान की शान में गुस्ताखी ना हो तो नीचे तशरीफ़ ले आए। ये कहते हुए उसने दानिस्ता अर्धशेर की तरफ देखा। अर्धशेर की पेशानी पर पसीना झलक रहा था। ऐसी बातें उनके यहाँ आम थी, लेकिन अमारा के यहाँ बहुत दकियानूसी ख्याल की जाती थी। इसने एक सर्द निगाह उठाकर आलिया को देखा। उसका दिल कर रहा था ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। आलिया कहकर वापस चली गई और पीछे एक ऑकवर्ड सी खामोशी छा गई। आलिया की जानिब से मैं माज़रत ख्वाह हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी कज़िन इतना सब कुछ सिर्फ जेलसी में कह कर गई है ना? उसे तुम अच्छे लगते हो और वो मेरी वजह से इनसिक्योर हो रही है। अब कि वो मुस्कुराई भी थी। बहनों जैसी है। अर्धशेर खौफज़दा हुआ। लेकिन तुम उसके भाइयों जैसे नहीं हो। वाह सरदार साहब, आपकी तो बड़ी डिमांड है। आप चाय ले प्लीज़। वो उसे मौजू से हटाना चाहता था और खुजल अलग हो रहा था। अब तो सबके साथ जाकर चाय पीनी चाहिए। वो उठ खड़ी हुई। अर्धशेर नहीं चाहता था वो नीचे जाए, क्योंकि वो अपने घर के लोगों को जानता था। वो हर बात दिल दुखाने वाली करेंगे। वो अच्छी तरह जानता था कि नीचे जाना एक महाज जैसा होगा। हर जुमला जहर में बुझे तीर जैसा होगा और हर मुस्कुराहट के पीछे जहर तंज की चुभन होगी। कुछ देर बाद वो दोनों भी बाकी सब के साथ लाउंज में बैठे हुए थे। हमदान कुरैशी की जर्मन क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, इसीलिए वो मेहमान खाने में थे। अमारा ने नोट किया अर्धशेर की माँ उसे गहरी नज़र से देख रही है। काश वो मायदा जैसी होती तो उन्हें भी ऐसी देखती, या उनसे यूँ देखने का जवाब मांग लेती। वो मुस्कुराकर अंशा से बात करती रही, जो उसके और
پیراگوئے کی فین گرل تھی۔ اس کی اوپیرا گائیکی کی فین گرل تھی جس نے اسے کئی ممالک میں گاتے سنا تھا۔ اس کے چند ویڈیوز نشا کے پاس محفوظ تھی اور اس نے اپنا فون لا کر اس بات کا ثبوت بھی دے رکھا تھا کہ وہ اسے جانتی ہے۔ اسے اور ہمدان صاحب کو اس گھر میں رہتے 3 دن ہو چکے تھے اور وہ اردشیر کے اس گاؤں کو بہت اچھے سے جان چکی تھی۔ وہ یہاں سردار تھا اور اچھے خاصے بیک گراؤنڈ سے تھا۔ نشا اس کی سگی بیٹی ہے جیسی غلط فہمی بھی یہاں آ کر دور ہوئی۔ اس کے اصل ماں باپ کی وفات کا بھی اسے اردشیر کی سوتیلی ماں سے علم ہوا۔ سب سے شاکنگ بات یہ معلوم ہوئی کہ اردشیر کے باپ اور بھائی کا کچھ عرصہ پہلے قتل ہوا تھا اور اردشیر نے سردار بنتے ہی عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ اسے اردشیر کی ذات کا یہ پہلو دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی ذات پیاز کی پرتوں جیسی تھی، تہہ در تہہ کھل رہی تھی۔ اب ہمیں اردشیر کے اسلام آباد بھاگنے کا سبب معلوم ہو گیا ہے، اردشیر کی ماں نے کہا۔ امارا نے ناسمجھی سے اردشیر کو دیکھا۔ وہ اپنے فون میں مصروف تھا۔ نیچے آنے سے پہلے اس نے تاکید کی تھی کہ گھر والے جو بھی کہیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتی رہے۔ وجہ تو معقول ہے، کیوں نہ کوئی رسم کی ادائیگی کر دی جائے۔ اردشیر کے ماموں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اب وہ اتنی بچی بھی نہیں تھی کہ زبانی گفتگو کا مطلب نہ جانتی ہو۔ اردشیر میرے کمپنی کے بہترین اثاثوں میں سے ایک ہے۔ ہماری کمپنی میں سب ہی اردشیر کو بہت پسند کرتے ہیں اور الفا سیکیورٹی والے اس وقت اردشیر کے بغیر کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویسے آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے آنٹی، امارا نے شائستگی سے کہہ کر بات کا رخ موڑ دیا۔ کہیں سے گولیوں کی آوازیں پھر سے آنے لگی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی اور امارا سے ان کا جواب نہ سنا گیا۔ نشا لاؤنج میں آئی تو امارا کو راہ فرار نظر آئی۔ اس نے نشا سے اپنا کمرہ دکھانے کی فرمائش کی اور وہ نشا کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ اردشیر کے بعد اسے نشا کی کمپنی میں رہنا اچھا لگا تھا کیونکہ نہ وہ اسے باقی سب کی طرح گھورتی تھی اور نہ طنزیہ باتیں کرتی تھی۔ نشا اس کے کمرے سے اس کا فون لینے گئی تو عالیہ اس کمرے میں آئی۔ سوری، جو میں نے آپ کو ابھی کمرے میں کہا، مجھے امید ہے یہ سب زیادہ دنوں تک نہیں چلے گا اور آپ یہاں سے جلدی چلی جائیں گی۔ میں سردار کو پسند کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے وہ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی۔ امارا نے چونک کر عالیہ کو دیکھا۔ نہ جانے آدھی دنیا اردشیر کے بارے میں اتنا غلط کیوں کرتی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب صاف ہے، آپ ان کی باس ہے لیکن ہمارے گھر کا حصہ نہیں ہے۔ ان کا بار بار آپ کے کمرے میں آنا جانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اتنے استحقاق سے بولی جیسے اردشیر اس کی میراث ہو۔ دیکھیے عالیہ، اس نے آہستہ مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کو مجھ سے انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اردشیر کی باس ہوں، ہم دوست ہیں، لیکن اس وقت میں یہاں اس کی مہمان ہوں۔ میں یہاں اس کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی۔ اخلاق اور مہمان نوازی کا یہی تقاضا ہے کہ وہ مجھے کمپنی دے۔ اگر آپ کو میری موجودگی کھٹکتی ہے تو یہ آپ کا پرابلم ہے۔ میں نے کبھی اپنی حیثیت کا غلط استعمال نہیں کیا اور نہ ہی کروں گی۔ اگر آپ کو میری موجودگی سے تکلیف تھی تو براہ راست مجھے کہنا چاہیے تھا، نہ کہ اردشیر کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے تھا۔ اس کی نیت اور کردار پر شک مت کرے۔ ویسے اردشیر کو پسند کرتی ہے تو اسے بتایا کیوں نہیں؟ آخر میں اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ عالیہ نے تلخی سے ہنکارا بھرا۔ انہیں کزن اور بہن میں فرق نہیں معلوم۔ کہتے ہیں خود سے بہتر انسان سے شادی کروا سکتے ہیں لیکن خود شادی نہیں کر سکتے۔ اس کی بات پر امارا حیران ہوئی۔ اردشیر دفتر میں کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا جیسے کہیں گھمنڈ ہو اور گھر میں کزن کو بہن مانا ہوا ہے۔ وہ آخر چاہتا کیا ہے؟ میں بات کروں؟ آپ کو لگتا ہے جو بات ان کا باپ نہیں منوا سکا وہ آپ منوا سکتی ہے؟ حقیقت میں جینا سیکھیں میڈم امارا، عالیہ سنجیدگی سے کہہ کر الٹے قدموں واپس نکل گئی جیسے اس نے امارا سے اتنی دیر باتیں کر کے غلطی کر دی ہو۔ دروازہ بند ہونے کے بعد امارا نے گہری سانس لی۔ وہ عالیہ کے اندر کی کڑواہٹ کی اصل وجہ نہیں جان پائی۔ اگر وہ کوشش کرے تو کیا وہ مان جائے گا؟ ویسے بھی وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ امارا نے ایک کوشش کرنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ بھی یہاں کے دستوروں سے مطابق اردشیر کی شادی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ وہ زیادہ دیر اکیلی نہ رہی کیونکہ نشا واپس آ گئی تھی۔ آپ نے مجھے ایک الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اب پتہ نہیں پاپا شادی کس سے کریں گے۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن کہے جا رہی تھی۔ امارا ہلکا سا مسکرا دی۔ اس نے اب عالیہ کی طرح اس کی غلط فہمی دور نہیں کی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ناول کافی بڑا ہے، کافی لمبا ہے بٹ اتنا ہی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے۔
ہر ایک کپل کی سٹوری اپنی جگہ بہت مختلف اور بہت مزیدار ہے۔ آپ سب کو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔